اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حب للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کی ہیں جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے آج دوسرا عشرہ ختم ہوا اور تیسرے عشرے کا آغاز ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ان راتوں کا آغاز ہوا جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی کہ رمضان کے آخری عشرے کی ان تاک راتوں میں وہ ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جہاں اللہ رب العزت کی محبت اور مغفرت اور تجلی اور انوار انسانوں پر بیش بہا طریقے سے اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ماہ مبارک رمضان المبارک کو باعث خیر، باعث برکت، باعث مغفرت اور باعث معرفت بنائے۔ ہم آج مختصر سی گفتگو کریں گے، اور ہم آج گفتگو کریں گے اللہ کے لیے محبت اور دوستی، کہ ہماری زندگی انسان کے طور پر اچھی، پاکیزہ، بلند اور اعلیٰ کیسے گزر سکتی ہے کہ جب ہم اپنے پروردگار، اپنے خالق اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور ہماری تمام محبت، تمام عبادت اور تمام توجہ کا مرکز ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کے لیے وہ پروردگار ہو جو ہماری روحوں اور ہماری جسموں کا مالک ہے، جو مالک حقیقی ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور اللہ سے دوستی، اس سب کے کچھ چھوٹے اصول و قواعد و ضوابط ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائیں گے اور قرآن حکیم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی گفتگو کی بنیاد اور تمہید قائم کریں گے۔ یہ حدیث مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوگی، اس کا فیتھ اسٹرینتھن ہوگا، اسے بیوٹیفیکیشن اور انلائٹمنٹ آف فیتھ نصیب ہوگی، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کرے گا۔ دوسری چیز، وہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرے۔ اور تیسری چیز، کفر کی طرف پلٹ جانا اسی طرح ناپسند ہو جیسے کہ جلائی ہوئی آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہے۔ اب اس سے ہمیں 3 پرنسپلز ہم نے سمجھیں۔ اس سے پہلا پرنسپل کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے لیے محبت اور دوستی۔ تو اگر اللہ کے لیے محبت کرنی ہے تو جس کے لیے محبت کرنی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے۔ اس وقت تک اس کے لیے محبت ممکن نہیں جب تک کہ اس ذات کی اپنی محبت آپ کے دل میں قائم نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک آپ کا دل خالق کائنات کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت آپ اللہ کے لیے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا دل اس شوق سے ناآشنا ہے، اس لذت و وصال سے لاآشنا ہے، اس چاشنی قربت پروردگار سے ناآشنا ہوگا، تو پھر آپ کے اندر عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا، تجسس پیدا نہیں ہوگا، اضطراب پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایمان میں حلاوت کا پہلا دستور یہ ہے کہ اپنی محبت کی تمام مرکز ذات وحدہ لا شریک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا جائے۔ اور جب آپ کی محبت کا مرکز خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائیں تو پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اب جس سے محبت کر چکے ہیں، اب جو محبت بھی ہو وہ اس محبت کے تابع ہو، اس محبت کے نیچے ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ محبت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے اور محبت صرف اللہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس عمل سے، ہر اس مقام سے، ہر اس جگہ سے یوں کوسوں دور بھاگ جائیں گے آپ، جہاں جانا آپ کے محبوب کو گراں گزرے، جہاں جانا آپ کے محبوب کو ناپسند ہو، جہاں جانے سے آپ کا محبوب آپ کو روکتا ہو، جہاں جانے سے آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں انکار کرنا، یعنی وہ کام جو اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کا انکار کر کے اسے کر گزریں۔ وہ جس سے اللہ نے روکا ہے، آپ اس کا انکار کر کے وہ کر گزریں۔ تو جب اللہ کے حکم کی اپوزٹ آپ چلیں گے تو گویا آپ کیفیت کفر میں مبتلا ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت
اور پھر ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ ایمان کی تقویت، ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی حلاوت کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس پیمانے پہ ہو۔ کیسے معلوم ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے، حاصل ایمان ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان میں رنگ ہے، نہ خوشبو ہے، نہ نور ہے، نہ روشنی ہے۔ ایمان کی روشنی اور رنگت ہی محبت خدا اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے خبر ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت، حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کی علامت ذکر اللہ سے محبت اور اس کے بغض کی علامت ذکر اللہ سے عداوت ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اپنی زندگی کے مرحلوں میں، زندگی کے کاموں میں، زندگی کے بیہیویئرز میں، زندگی کے ایکشنز میں آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی روح اگر آپ کے اللہ کو یاد رکھے گی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے۔ اور اگر زندگی کے کام کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، زندگی کے اعمال میں آپ اپنے اللہ کو یاد نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا راستہ کفر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ تو جو محبت اللہ پاک کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے تمام احکامات، وہ جن کا اس نے حکم دیا ہے، اور وہ تمام نواہی جن سے انہوں نے روکا ہے، وہ اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، کمپلیٹ سبمیشن۔ اس کے لیے اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، وہ آخری حرف ہوتا ہے جس کے بعد سوچ اور فکر کی تمام گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو عبادات لازم کی، اللہ رب العزت نے آپ کو جو طرز معاشرت سکھایا، آپ کو سوشل بیہیویئر جو سکھایا، پرسنل بیہیویئر جو سکھایا، آپ کے کردار کو جن چیزوں سے مزین کیا خوبصورتیوں کے ساتھ، اگر آپ ان خوبصورتیوں کو ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو ریفلیکٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے گویا اللہ کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی روشنی آپ کے دل میں موجود ہے۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے دوست ہو گزرے ہیں، آپ سے پوچھا گیا اللہ کی محبت کے بارے میں کہ شیخ اللہ کی محبت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اس سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اسے ناپسند جانو جسے وہ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کی خاطر نیکی کرو اور وہ کام ترک کر دو جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں
کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے، تو گویا آپ کا دعوی محبت خالص ہے۔ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اندر سنسیریٹی موجود ہے، سچ موجود ہے، ٹروتھ موجود ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو بتا رہی ہے کہ کسی پروردگار کا بندہ ہے۔ آپ کی عبادت بتا رہی ہے کہ کسی معبود کا عبد ہے۔ آپ کا حسن خلق بتا رہا ہے کہ کسی پیغمبر کا امتی ہے۔ آپ کی خوشبو بتا رہی ہے کسی خوبصورت باغ کا پھول ہے، اور آپ کی مٹھاس بتا رہی ہے کہ آپ جس چشمے سے آب زندگی لیتے ہیں وہ چشمہ اس خالق کائنات کی جنتوں سے جاری کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے محبت قالی دعویٰ نہیں، حالی ہے، یعنی اللہ سے محبت زبان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی، اللہ سے محبت عمل کے ذریعے اظہار میں آتی ہے۔ اگر آپ کی جبین سجدے میں جھکتی ہے تو اظہار محبت ہے۔ اگر آپ کی زبان سچ، اچھائی، نیکی، دیانتداری کے اوپر قائم رہتی ہے تو گویا محبت میں ہے۔ اگر آپ کی سماعت غیبت، چغلی، جھوٹ اور اس قسم کے اخلاق پست اور اخلاق رذیلہ برے بیہیویئر سے دور رہتی ہے تو گویا آپ کی شخصیت اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہے۔ اگر آپ کی شخصیت مخلوق خدا کے لیے باعث خیر ہے، وہ مخلوق خدا آپ کی صحبت کو پسند کرتی ہے، آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں، تو گویا آپ خدا کی محبت کو سینے میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس زندگی ہے کہ آپ کی زبان گالی دیتے ہوئے کتراتی نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا دل دہلتا نہیں، بے حیائی کی طرف نظر کرتے ہوئے آپ کی حیا مر جاتی ہے، غیبت سنتے ہوئے آپ کی سماعت اس سے دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتی، تو گویا دعوی محبت الہی میں خالصیت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ نفس کہیں نہ کہیں روح پہ غالب آیا ہوا ہے، وگرنہ زبان گالی دیتے ہوئے کانپ جاتی، غیبت کرتے ہوئے روح دہل جاتی، جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا قلب وہاں سے آوازیں دے رہا ہوتا، آپ کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا اور آپ کو بتاتا کہ اے بندے محبوب کو بھول گیا، اے انسان کیا اس کو بھول گیا جس سے دعوی محبت کیا تھا، جس کے ساتھ اظہار محبت کیا تھا؟ کیا اتنی سستی محبت تھی کہ فقط جھوٹ کی خاطر محبوب کو بھلا دیا، فقط غیبت کی خاطر محبوب کو بھلا دیا؟ شیخ حسن بن محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے؟ باعث شرم ہے کہ تو ایسا کرتا ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، عاشق اپنے محبوب کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، عاشق بنتا ہی اس وقت ہے عاشق، اور محب بنتا ہی اس وقت محب ہے جب اس کی ذات ختم ہو جاتی ہے اور وہ محبوب کے آگے سرنڈر کر کے، سر جھکا کے اس کے امر کے سائے میں ایک نئی زندگی جنم لیتا ہے۔ محبوب کا حکم اس کی زندگی ہوتا ہے، محبوب کا خواہش اس کی زندگی ہوتی ہے، محبوب کا امر اس کے لیے آب شیریں ہوتا ہے، محبوب کی آزمائش اس کے لیے تزکیہ نفس ہوتی ہے، محبوب کی محبت اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ تبھی تو محبوب اور محب کا تعلق قائم ہوتا ہے۔
اور اگر دعوی محبت ہو اور محبوب یاد ہی نہ رہے، دعوی محبت ہو مگر جھوٹ سے محبت ہو، دعوی محبت الہی ہو مگر زبان غیبت میں مبتلا ہو، دعوی محبت الہی ہو مگر انسانوں سے لڑائی جھگڑا کیا جا رہا ہو، دعوی محبت الہی ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، دعوی محبت الہی ہو مگر نماز سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، تو گویا آپ کا نفس آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیں جو شیخ حسن بن محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے دعوی محبت بھی کرتے ہو، یہ باعث شرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں کچھ کہ اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں کرنے سے تیری محبت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ اعمال کو براہ راست فرما دیا کہ مجھ سے دعوی محبت کرنے والا کم از کم یہ نہیں کر سکتا۔ پوچھے مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ، میں ایسے لوگوں سے تو میری محبت ہے ہی نہیں جو انکار کرتے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، یعنی جو میرے بھیجے گئے امر اور میرے بھیجے گئے حکم اور میرے بتلائے گئے راستے سے منہ پھیر لیتے ہیں، اسے اہمیت نہیں دیتے، وہ میری محبت کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کسی کو گزند پہنچاتے ہیں، کسی کے لیے باعث رنج بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وہ میری محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا يحب من قال مخاتلا فخورا، یقین جانو اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں رکھتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، وہ جو ایگوسٹک ہے، وہ جو ایروگنٹ ہے، وہ جو اپنی میں مبتلا ہے، وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ جو اپنی شخصیت کے سامنے دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، وہ جو اپنے سامنے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ یقین جانو، اس بات کو اپنے ذہن نشیں کر لو کہ ہر مغرور و متکبر انسان وہ کبھی میری محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رحمان کے راستے پہ نہیں، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ تو راستہ شیطان کا ہو اور دعوی محبت رحمان سے، یہ کوئی درست سمت معلوم نہیں ہوتی۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ رب العزت اگلا پیمانہ دے رہے ہیں ان اللہ لا يحب من قان حوانا عصیما، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، indeed no doubt، اللہ ایسے شخص سے بھی محبت نہیں کرتا جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، کہ وہ شخص جو ڈس آنیسٹ ہو، اور وہ شخص جو برائی سے کشش رکھنے والا ہو، جس کی زندگی میں برائیوں کا پلڑا اچھائیوں کے پلڑے سے زیادہ ہو اور وہ گناہوں کی زیادہ کشش رکھتا ہے بنسبت اللہ کی عبادت کے، بنسبت توبہ کے، بنسبت محبت پروردگار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور آگے سورہ انفال، یہ ذہن میں رکھتے جائیے گا، کیونکہ یہ اسی کے بعد
ہم اللہ کے لیے محبت پہ جائیں گے، اور وہاں بھی ہم حضور کی کچھ احادیث سن کر پھر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، مگر اس محبت نامے کو اپنے دل میں اتار لیں، اس محبت نامے کو اپنی روح میں اتار لیں، اور یہ آج پہلی طاق رات کو اپنے دل پہ ایسا خوبصورت ہاتھ پھیریں کہ اللہ کی محبت کے اس پانی سے دل کے اندر کی میل کو دھو کر کوسوں دور پھینک لیں۔ ہر اس برے عمل جس سے آپ آشنا ہیں، اور ہر وہ عمل جو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ سے سرزد ہوا، ہر اس عمل کے لیے پروردگار کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اللہ نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں، یہ جو محبت کا راستہ بتایا ہے، اس کو اپنی روحوں پہ نقش کر لیں کہ یقین جانیے خدا کے اس کلام کے سوا خدا کی محبت کو پانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، خدا کے قرب کو پانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، خدا کے قریب جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، حلاوت ایمان پانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ کہیں جا کے ٹکریں مارتے رہیں، کہیں جا کے وظیفے کرتے رہیں، کہیں جا کے وقت گزارتے رہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے سر کو اللہ کے کلام کے آگے نہیں جھکائیں گے، اللہ کے امر کے آگے نہیں جھکائیں گے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے آگے نہیں جھکائیں گے۔ آگے سنیں سورہ انفال، یہ سٹریٹ اللہ جن سے بتاتے جا رہے ہیں یہ میری محبت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے سورہ انفال میں، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ ڈس آنیسٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ میری محبت کے مستحق نہیں ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ڈبل گیمز کرتے ہیں۔ پھر سورہ حج اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن، کافر و کفران نعمت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی پھر ڈس آنیسٹ اور اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے آپ اپنی طبیعت کو بے چینی میں مبتلا کریں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب المفسدین، سورہ قصص، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو لوگوں میں فساد ڈلواتے ہیں، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی بات اس کے سامنے، اس کی برائی اس کے سامنے، اس کی برائی اس کے سامنے، انسانوں کی لڑائی جھگڑا کرانا، فساد کرانا، گھر میں، باہر میں، بازار میں۔ اللہ نے فرمایا ایسا شخص بھی میری بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں، مجھ سے دعوی محبت ایسے شخص کا بھی جھوٹا ہے، اور مجھ سے کوئی تعلق ایسے شخص کا بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں سورہ النساء، لا يحب الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے یا کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی لوگوں سے بالکل محبت نہیں ہے جو اپنی زبان پہ لوگوں کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، نیگیٹیوٹیز رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے دل میں لوگوں کے بارے میں برے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ شخص بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے، میں نہیں کرتا ایسے لوگوں سے محبت، میری محبت کا دروازہ ہی نہیں کھلتا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندوں کے لیے زبان سے برائی کا اظہار کرتے ہیں، برے کلمات ادا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ پھر آگے سورہ انعام، انہ لا يحب مسرفین،
اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، بیلنسڈ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایگریشن، پروووکیشن کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی میری محبت کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر سورہ نحل، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ایسے لوگ جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیلف پروموٹ، ایگو، میں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ بھی میری محبت کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان آیات میں کیا بیان فرمایا کہ مجھے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، زیادتی کرنے والے، غرور کرنے والے، خود پسند، خیانت کرنے والے، گناہوں پہ اصرار کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے، بد زبان لوگ، فساد کرانے والے، ظلم کرنے والے، یہ لوگ تو بھول ہی جائیں، یہ لوگ تو بھول ہی جائیں کہ یہ میری وادی محبت میں داخل بھی ہوئے ہیں، یا انہوں نے میرا باب محبت کھٹکھٹایا بھی ہے، کیونکہ اللہ نے واضح الفاظ میں قرآن میں بیان فرما دیا کہ کم از کم جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ایٹریبیوٹس ایسے نہیں ہو سکتے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ قل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم دعوی محبت خدا کرتے ہو تو پھر اتباع کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سر کو جھکا لو اس کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے، پھر سر کو جھکا لو اس کے محکمات کو ماننے کے لیے، پھر سر کو جھکا دو ہر اس عمل سے دور رہنے کے لیے جس سے میں نے منع کیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت سے محبت کا پیمانہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب آپ نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے اس سٹیپ سے گزرنا پڑے گا کہ پہلے اللہ کو محب بنانا پڑے گا، پہلے اس سے خالص ہونا پڑے گا، پہلے اس کے دروازے پہ بی نان ایگزسٹنٹ، اپنی شناخت کھونی پڑے گی، اپنی ذات کھونی پڑے گی، اپنا خیال، گمان، شبہات، سب کچھ اس کے امر کے آگے قربان کرنے پڑیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ اس کے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کو اپنا بنا بیٹھا ہے۔ پھر جب وہ محبوب ہو گیا، محبتوں کا مرکز وہ ہو گیا، تو پھر اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ اب جس سے محبت ہو جائے پھر اس سے جڑی ہر شے پیاری لگتی ہے، پھر اس سے جڑی ہر شے پیاری لگتی ہے، پھر ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے جس کی محبوب سے نسبت ہو جائے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ میں صرف احادیث مبارکہ سناؤں گا آپ کو تاکہ ہم اس خوبصورت مضمون کو آج کی اس مقدس رات سمجھ سکیں اور دلوں میں جگہ دے سکیں۔ حدیث مبارکہ، اب اللہ سے محبت ہو گئی، آپ نے ان برے اعمال کو دلوں سے چھوڑ دیا اور اللہ کے ساتھ خالص ہو گئے، اور اب آپ نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیا، ہر اس شے سے محبت کی جس سے اللہ نے محبت کی۔ تو اب سنیں حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے روز فرمائے گا کہ میرے جلال کے باعث محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کہ وہ لوگ جو میری وجہ سے، جو مجھے پریورٹی دے کر آپس میں حسن سلوک رکھتے تھے، آپس میں محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اچھے کلمات ادا کرتے تھے، حکم ہوگا بلایا جائے انہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان سب کو بلایا جائے، وہ کہاں ہیں؟ کہ میں آج انہیں اپنے کرم کا سایہ دوں، جبکہ آج میرے سایہ کرم کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ، کہ وہ جو میرے لیے دنیا میں حسن خلق کرتے رہے، جن کا اخلاق اچھا رہا، آج وہ میرے سائے میں آئے۔ آج میں خدا ان کو سایہ دوں گا کہ جو جب کوئی دوسرا سایہ یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 آدمی ایسے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس میں جب کہتے ہیں 7 آدمی تو یہ ایک میٹافر ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ فرمایا ان میں سے 2 ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اس لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ کہ وہ جو اپنی زندگی کے ڈو اینڈ ڈونٹس میں اللہ رب العزت کے احکامات کو پریورٹی دیتے ہیں، فرمایا انہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یعنی اپنے قریب ترین لے کے جائے گا۔ وہ عام جنتوں میں نہیں ٹھہریں گے، وہ اس جنت میں ٹھہریں گے جہاں پروردگار کا دیدار ہوا کرے گا، جہاں پروردگار کا قرب میسر ہوگا، جہاں پروردگار کا ساتھ میسر ہوگا۔ یہ انعام ہوگا کس کا؟ ان عاشقوں کا جنہوں نے اسے محبوب بنا لیا اور پھر اس کی محبت کی خاطر ہر ایک کو عزت و توقیر دینا شروع کر دی۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کا احترام کیا، اللہ کی خاطر کسی کو، آپ کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں، اللہ کی خاطر معاف کر دیا، کسی نے کوئی تکلیف دی، اللہ کی خاطر زبان کی سختی اس کے ساتھ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ ایک ایسے مقام پر بٹھائے گا، ایسی مسند پہ بٹھائے گا کہ جس پہ بیٹھے دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ واہ کیا مقام ملا، واہ کیا مسند ملی، واہ کیا شان ملی۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ پورا فلسفہ ہے، فلسفی آف محبت ہے۔ اللہ سے محبت، پھر اللہ کے لیے محبت، اور پھر اللہ کی محبت، کل جہان محبت۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ، میں اس لیے یہ ساری احادیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ میری گفتگو وہ اتنی معنی خیز نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ آپ تک پہنچانا آپ کے دلوں کو نور عطا کریں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ
ایک اور یہ متع امام مالک میں بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں کہ آپ اللہ سے جب محبت کرتے ہیں نا اور پھر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا تو ہمارا محبوب ہو گیا اور اب ہم نے ہر محبتیں تیری محبت پہ قربان کر دی۔ مولا ہم نے اپنی زبان کو بھی تیری محبت کے تابع کر لیا، سماعت کو بھی تیری محبت کے تابع کر لیا، نگاہ کو بھی تیری محبت کے تابع کر لیا، گمان کو بھی تیری محبت کے تابع کر لیا، پروردگار عبادت میں بھی تیری خالصیت شامل کر لی، حضوری قلب میں بھی ایمان اور محبت کو داخل کر دیا۔ مولا اب کہاں پہنچیں گے؟ ارشاد ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ اب میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، میری خاطر ملتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ، اب حضور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے پہلے مجھ سے محبت کی، پھر میرے لیے محبت کی۔ اے میرے بندے، جب تو اس میں خالص ہو گیا تو اب میں تجھے وہ مقام دینے لگا ہوں کہ اب میں خود تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب تجھ سے محبت کرنا میری ذات پہ واجب ہو چکا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط ایمان بھی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط ایمان ہی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو۔ لا ایمان من لا محبت له۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص گمان ہی نہ کرے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے جس کے اندر محبت ہی نہیں ہے۔ محبت ایمان کا جزو ہے، محبت ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ فیتھ وداؤٹ لو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ فیتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جہاں محبت نہیں ہوتی وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کو زندگی، حیات، روشنی ہی محبت سے ملتی ہے۔ اور وہی محبت جسے قرآن نے کہا آپ نے زندہ رہنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا ہے، تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، جو فیتھ فل ہیں، بیلیورز ہیں، اشد حب للہ، وہ شدت کی حد تک خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ جنون کی حد تک خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے سوا کائنات سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی ہر شے خدا کی محبت کے تابع ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ کے لیے محبت اور دوستی، اس کا کیا منزل ہے کہ اللہ سے محبت میں خالص ہو جائیں۔ اللہ سے محبت میں خالص ہونے میں کیا مراد ہے؟ اللہ کے مطیع ہو جائیں، اوبیڈینٹ ہو جائیں، سر جھکا لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، اور ان کی اطاعت کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس شے سے محبت کریں گے جس کی نسبت خدا سے ہوگی۔ جب اب اللہ کی محبت قائم ہو جائے گی، پھر پھول بھی پیارا لگے گا، پھر درخت کا بھی حسن نظر آئے گا، پھر پرندوں میں بھی حسن و جمال خدا نظر آئے گا، پھر آبشاروں میں بھی ترنم اور حسن اور سوز و ساز لحن حقیقت سنائی دے گا، پھر ہر رنگ میں آپ کو رنگ حضوری نظر آئے گا، ہر رنگ میں رنگ محبوب نظر آئے گا، ہر حسن میں حسن یار نظر آئے گا، ہر کیف و سرور میں لذت و وصال محبوب آپ کے سینے کو معطر و منور کرے گی۔ اللہ غنی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، اب یہاں پہنچا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت،
اور آپ کو اپنا پورا سبجیکٹ نظر آ گیا، اللہ سے محبت، اس کی اطاعت، اور پھر اس اطاعت میں اللہ کی لیے ہر اس شے سے محبت جسے نسبت خدا حاصل ہے، اور پھر وہ سارے اعمال، ان سے دوری جو اللہ کے دائرہ محبت میں جانے سے آپ کو روکتے ہیں۔ اب صرف 2 احادیث مبارکہ آخری سناؤں گا، اور یہ اس ساری گفتگو جو میں نے پیچھے کی ہے، جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں سنی ہیں، اب اس سے ہماری ذات کا محاسبہ، اس کے لیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناؤں گا کہ آپ کے ذہن میں خیال ہو کہ اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو پا رہی، اطاعت کے لیے دل میں شوق نہیں پیدا ہو رہا، عبادت کے اندر لذت و وصل حضوری کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر حضور کی ایک حدیث سنا کے ہم اس راستے کو بھی تھوڑا سا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ آئینہ سامنے آ رہا ہے، مرر سامنے آ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر حضور کی اس حدیث کو سنیں۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 چیزوں سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ کہ جلد وہ زمانہ آئے گا کہ میرے لوگ اپنی محبت اس سے چھوڑ کر، مجھ سے چھوڑ کر، وہ کسی اور شے کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز کہ میری امت کے لوگ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ وہ زندگی کے اعمال میں وہ غیبت کرتے ہوئے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے، وہ گالی دیتے ہوئے، وہ رشتوں کے تقدس کو خراب کرتے ہوئے، وہ عبادت سے منہ موڑتے ہوئے، وہ اپنے لہجوں کو سخت کرتے ہوئے، وہ اپنے ظلم کی دنیا میں محو ہوتے ہوئے یہ بھول جائیں گے کہ انہیں موت آنی ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ انہیں جیتے رہنا ہے۔ وہ بھول جائیں گے کہ جھوٹ کی ایک دن پرستش ہوگی۔ وہ پوچھا جائے گا کہ بددیانتی کیوں کی، پوچھا جائے گا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا، پوچھا جائے گا کہ والدین کی نافرمانی کیوں کی، پوچھا جائے گا کہ میری نماز سے چہرہ کیوں موڑا، میری عبادت سے منہ کیوں موڑا، میں نے جو تمہیں روکنے کے لیے کہا تھا ان بدعمالیوں سے اپنے سینے کو سیاہ کیوں کیا۔ وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے۔ انہیں قبر بھول جاتی ہے، آخرت بھول جاتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں ایک دن نامہ اعمال لے کر وہ اس پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں آپ کے جسم کا عز گواہی دے گا کہ کیا کیا ہے اس شخص نے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ دنیا کی محبت میں یہ بھول جائیں گے کہ اس سے آگے کی بھی کوئی دنیا ہے۔ دوسری چیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے، کہ انہیں دنیاوی مال و متاع اتنا محبوب ہوگا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے برے راستے کی تمیز بھول جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا گناہوں پہ راضی کر لیں گے کہ انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں گے۔ اور تیسری چیز کہ وہ مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، کہ وہ نیچے اسفل دنیا کی محبت رکھیں گے مگر اس پروردگار کی محبت کو، جبکہ راستہ کیا تھا؟ راستہ خلق سے مخلوق سے خالق کی طرف نہیں تھا۔ محبت کا دستور یہ تھا کہ خالق سے محبت کی جائے اور پھر اس خالق کی محبت میں ہر ایک سے محبت کی جائے، مگر جب خالق سے ہی محبت نہیں تو پھر مجاز اور نفس کی محبت ہے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے،
5ویں چیز، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ اپنے گھر سجائیں سنواریں گے، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں گے، مگر اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کرنا بھول جائیں گے۔ قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے سجدوں سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے درود و سلام سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے صدقہ و خیرات سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے ماں باپ کی عزت و عظمت کرنے سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے یتیموں مسکینوں کی کفالت کرنے سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر خوبصورت ماحول بنانے سے، قبر ڈیکوریٹ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے سے۔ تو وہ یہ سارے کام چھوڑ کر وہ گھر کو ڈیکوریٹ کریں گے، مگر اصلی گھر کی ڈیکوریشن کو بھول جائیں گے۔ تو آپ نے یہ حضور کی حدیث سنی، تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کہیں پر کوئی زنگ ہے، کوئی رشت ہے، کوئی گرد ہے، تو وہ کہاں پہ ہے مولا؟ ان میں سے ہماری رہنمائی کر کہ ہم دنیا کی محبت میں تو نہیں مبتلا، ہم نے اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا دیا، ہم مال سے تو نہیں محبت کرنے لگ گئے، ہم مخلوق میں تو اس قدر نہیں الجھ گئے کہ ہم زندگی کا زیادہ وقت مخلوق کے اندر بے معنی اور لایانی گفتگو میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے محبوب کے پاس چند لمحات کے لیے بھی نہیں جاتے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی محاسبے کے لیے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب اللہ سے دوستی، آخری حدیث مبارکہ آپ کو سنا کر پھر ہم اجازت لیں گے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ممکنہ شب قدر جو اللہ کی اپنا امر ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے محبت کو آسان فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ آخری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آپ نے اللہ کی محبت قائم کر لی، اللہ کے لیے آپ کی محبت قائم ہو گئی، اور اللہ نے آپ سے محبت کر لی، اور آپ نے ذات کا محاسبہ کر کے اندر کے گند کو صاف کر لیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی کہ جو میرا ہو گیا، جس کی ساری محبتیں مجھ سے ہو گئیں، اور پھر جس سے مجھے محبت ہو گئی، اب کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اب وہ میری معیت میں ہے، اب وہ میری دوستی میں ہے، اب میرے دوست تک پہنچنے کے لیے پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے مجھ سے نبٹنا پڑے گا، پھر میرے دوست تک پہنچنا پڑے گا۔ اور میرے بندے کا، میرے عائد کردہ، اب وہ بندہ کیا ہے جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ اور میرے بندے کا میرے عائد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے محبوب ہے، کہ جب میرا بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کرنے لگتا ہے تو مجھے اپنے بندے سے بڑی محبت ہوتی، مجھے بڑا پیار آتا ہے اس پر، جو کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے فرض کیا ہے، اسے مجھے ادا کرنا ہے، مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کہ وہ پھر فرض تو فرض تھا، مگر شوق و طلب وصال یار اندر آگ لگائے ہوئے ہے، اب اس نے اپنی محبتوں کی تمام انرجی اس محبوب کی طرف موڑ لی ہیں، اس کو اپنے ہر رنگ میں، ہر خوشبو میں، ہر مقام پر
تجلی عرفان حق چاہیے، فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف دیکھو تمہیں خدا کا جلوہ نظر آئے۔ وہ ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ ہر رنگ میں اسے رنگ خدا نظر آئے، ہر خوشبو میں خوشبو خدا نظر آئے، ہر اخلاق میں اسے صفت خدا نظر آئے۔ اور جب خدا نے اس کے گرد اپنی تجلی کا پورا ہول قائم کر دیا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نوافل کی طرف بڑھتا ہے کہ مولا وہ فرض جو تو نے کیے تھے وہ تو کیے تھے، پر جو اور بھی کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تیرا ہے۔ ہن میرے وچ میرا کچھ نہ ہی، جو ہے سب تو۔ اب تو مولا میری شناخت ہی ختم ہو گئی، اب تو جو میں نے تیرے لیے کرنا ہے، جو ڈیو ہے وہ تو میں کروں گا، پر مولا جو بچ گیا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ لے کے آئے، سامان سب نے دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارے گھر کا سب سامان لے آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا ہے کہ ہن تا یار ہے میرا، اب تو محبوب ہے میرا، اب تو میرے لیے ہر شے میرا محبوب ہے، اور جہاں میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے وہی تو جنت ہے میری، وہی تو زندگی ہے میری، وہی تو حیات ہے میری۔ اب تو ساری محبتیں اس ایک محبت پہ فنا ہو چکی ہیں، اب تو سارے جلوے اس ایک جلوے پہ وار دیے گئے ہیں، اب تو ساری دوستیاں اس ایک دوست پہ قربان کر دی گئی۔ تو وہ آگے بڑھتا ہے، وہ نوافل میں بڑھتا ہے، وہ اذکار میں بڑھتا ہے، وہ خدمت میں بڑھتا ہے، وہ بڑھ بڑھ کے خدمت کرتا ہے، وہ بڑھ بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اس کا چہرہ اس طرح مسکراتا رہتا ہے کہ اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آزمائشوں میں مبتلا انسان تسکین قلبی پاتے ہیں۔ کیا پہچان بتائی اللہ والے کی؟ وہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خدا یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جنہیں میں یاد آتا ہوں ان کی طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ والا نظر آتا ہے، اس کے چہرے کا حسن دیکھ کر، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر، اس کے نفس کا اطمینان دیکھ کر، اس کی طبیعت کی محبت دیکھ کر، ایک گزرنے والا شخص اس کی تجلی محبت جب سینے میں محسوس کرتا ہے تو اسے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وہی اطمینان تو اس پروردگار کا قرب ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے کہ اطمینان قلبی میسر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس ہے ہی صرف میں خانہ خدا کی شراب محبت۔ تو وہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو گویا اب وہ میں ہو جاتا ہوں، اب اس کی بات میری بات ہو جاتی ہے، اب اس کی شناخت میری شناخت ہو جاتی ہے۔ اب اسے عام انسان نہیں کہا جائے گا، اب اسے ولی اللہ کہا جائے گا، اب اسے اللہ کا دوست کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے محبت کی راہوں کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر کی راہوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تو ہمیں بھی توفیق محبت دے۔ اللہ تو ہمیں بھی اس راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما جہاں اللہ رب العزت تیری محبت اور تیری معرفت ہوتی ہے۔